رات کا وقت تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے, اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے, ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا. اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا, جتنی شراب پیتی جتنا بھنگ پیا تھا سب نکل گیا, اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے. اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی. ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے, دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے. اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی, حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا, جنگ کرنا نہیں تھا. ان کو صلح پر مجبور کر دیا, صرف چل کر کے آئے تھے. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا. اس وقت کے سپر پاور, دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی ہے. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد, وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے, فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے, حمص چلا گیا ہے, اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا, اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا. قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف, بڑی بڑی دیواریں, اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا. کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی, اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا. اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے, جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی. تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے, کیونکہ ان کو پتا چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں. لڑنا تو تھا نہیں. یہ محاصرہ 40 دن تک چلا, یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے, تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک, عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے, ہم لڑنا مشکل ہے, ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں. کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں, اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے. تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا, اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا. ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ, صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں. جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے, آپ آئے ہیں ٹھیک ہے, ہم صلح کریں گے, لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شانہ شوکت کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے. ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا, پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی, آدھے لباس میں, برہنہ لباس میں, اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے ہیں سڑکوں پر. ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے. آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں, مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے, تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں, یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہی, عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہی. ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی, اللہ اکبر, کمال استقامت ہے. استقامت اللہ نے کیسے دی, آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے. اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے, اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی, تم پر لعنت بھیجی جائے گی, اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے, خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے. وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے. میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے, حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی. بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں,
इसीलिए मेरे आका ने फरमाया नज़रतु सहमुम मिन सिहाम शैतान, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। सबसे पहले तुम्हारी नजर धोखा खाती है। तुम अजनबी औरतों के ऊपर नजर डालते हो या जो नाजायज है उसकी तरफ नजर ही डालते हो, यहां से तुम्हारा पूरा जिस्म बदल जाता है। नजरें तुम्हारे दिल के अंदर हरकतें पैदा करती हैं, फिर ये काम नजरें तुम्हें जिना तक ले जाती हैं। अल्लाह याज़ु बिल्लाह, नजर से बचना बहुत जरूरी है। हजरत खालिद बिन वलीद की इस तकरीर के बाद वो सारे नौजवान सिपाही जानते हो कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, या आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं। ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते हैं वैसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकित और जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो? किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा, मुझे हैरत होती है तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात है या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तस्वुर में यही कहा होगा, आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है? हाँ, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे हैं? हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के शैदाई सहाबा को कोई खरीद न सका। सैयदना खालिद बिन वलीद ने ये किला भी फतह कर लिया, फुतुहात बढ़ती गई। मैं कह रहा हूं उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को टक्कर देने वाले खालिद बिन वलीद फिर ईरान में भी दाखिल हो गए। ईरान की बची कची सल्तनतों को उखेड़ कर फेंक दिया। ईरान में परचम इस्लाम लहराने लगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु रोम को छेड़ ही चुके थे। रोम के अंदर जो बादशाहों का दौर था, हेरकल मौजूद था, अजीम रोम जिसको कहते हैं। इनकी हालत बड़ी गंभीर थी, ये कहीं जंग करने को नहीं तैयार थे। सुपर पावर जहां बात आती कहते मुसलमानों से हम पहले सुलह कर लेंगे, टैक्स देना है टैक्स देंगे, माल देना है माल देंगे। यहां तक के इराक के कुछ इलाके जहां ईसाई रहते थे, जब रोमियों से जंग चल रही थी तो चूंकि ईसाई रोम को फॉलो करते थे, तो हजरत खालिद बिन वलीद का अदल तो देखें, कहा जिन इराकी इलाकों से जहां ईसाई लोग रहते थे हम उनसे टैक्स लेते थे। टैक्स क्यों लिया जाता था? जिसको जिजिया कहते हैं, जिजिया गैर मुस्लिमों से इसलिए लिया जाता था कि हम तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करेंगे, जानो माल की हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं करेगा, कोई दूसरा आकर हमला नहीं करेगा, वरना हम उसके साथ मुकाबला करेंगे। इस बात के लिए अपने मफ्तूहा इलाकों में जो गैर मुस्लिम रहते थे उनसे जिजिया लिया जाता था, वो टैक्स है। आज टीवी एंकर बैठ करके डिबेट करवाते हैं इस बात पर, जिजिया, इनको जिजिया बोलना भी नहीं आता, जिजिया जिजिया कहते थे। हर इस पर मुंह फाड़ करके कहते रहते हैं कि ये जिजिया लेते थे मुसलमान, जिजिया लेते थे गैर मुस्लिमों से। क्या जुल्म नहीं है? मुसलमानों से नहीं लेते थे लेकिन गैर मुस्लिमों से लेते थे। अरे नादानो, आज भी ये सिस्टम है, आज भी ये सिस्टम है। हमारा मुल्क खुद हमसे टैक्स लेता है, चाहे यहां हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो। और किस बात के लिए लेता है? क्या ये तानाशाही है? होगी, लेकिन असल इसका मकसद टैक्स लेने का यह होता है कि हुकूमत हर शहरी की हिफाजत की जिम्मेदार होती है।
کہ تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو، ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے، واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا، عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے، روایت میں موجود ہے سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، روم مغلوب ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی، وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا. سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے دن اور رات ایک کر دیا، اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں. میرے عزیزو، کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے. اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی بازیچے اطفال بچوں کا کھیل ہے، جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے. اور حیرت کی بات میں بتاؤں، 2 خصوصیات آپ کی، 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی، ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں. 125 جنگ. اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی، دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے، بہت سارے علاقے اسلام میں آئے. آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا، آذربائیجان تک گیا اسلام. یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران، عراق، شام، روم، اب اس کے بعد آذربائیجان، آرمینیا، آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا. وہ علاقے مفتوح ہو گئے، فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے. دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا. جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے، اسلام کے انڈر میں ہے. سلام ہو تربت خالد بن ولید پر، کروڑوں رحمت نازل ہو اس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے. حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی. کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا. اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے، دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی. خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں. کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں، زخموں سے بھری ہوئی، ہر جگہ زخم تھے، بڑے بڑے گھاؤ تھے. ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید سے تلواروں سے نہیں لڑے، فتح کیا ہے، صلح سے بھی لڑے، اخلاق سے بھی لڑے. اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں گئے، عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، لڑیں گے نہیں، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دین حق ہے، ہمیں یقین ہے. آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟
خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے، ہم اس زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا۔ یہ مباہلہ تھا، یہ مباہلہ ہے۔ اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے، آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا، وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے، اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا، چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی، اتنا سخت تھا۔ خالد بن ولید آگے بڑے، عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا، عیسائیوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا، سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا، کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے، اور عیسائی دیکھتے رہ گئے، نہ حلق کٹا نہ زبان کٹی، نہ زہر سے کچھ ہوا، بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا، دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا، اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، نظر بندی ہو گئی۔ تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے، بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ، تم چک کر کے دکھاؤ۔ عیسائی بھاگ گئے، نہیں ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے، لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر، یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے، کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، دور فاروقی میں، اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے، انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں۔ آج حیرت ہے مسلمانوں کو، جماعتوں کو، جوانوں کو، کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے، وہ بھی تمہیں یاد نہیں۔ تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے، تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے، کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو، یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو، جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو۔ اس بطل جلیل عظیم بہادر، اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی، وہ خالد بن ولید کی تھی، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، ان کا نام لیتے۔ بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے، کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو، شاید بزدلی ختم ہو جائے، دل کے اندر سے خوف نکل جائے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کو یاد کرتے۔ بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے، چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ۔ بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا، تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں، وہ جنگوں میں اتر گئے تھے۔ ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں، گیم میں ہیں، بہت ماہر ہیں گیم میں، ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں، اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی۔ پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم، ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے، ارے نادانوں کھاتے بہت زیادہ ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو، جم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو، شرم کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے۔ آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے، وہ طاقتور شخص ہے۔
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا، کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ دور، لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئی، چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو، یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا، خلافت تو ان کی ہی تھی۔ سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں، لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا، کیونکہ انہی کی مرضی سے، انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے۔ لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی، رائے لینے کا، فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے، اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے، نامزد سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے، لیکن ایک دور آیا 17 ہجری تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا، ان کو معزول کیا جائے۔ اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت یہودیوں کی، جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں۔ مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے، اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے، یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے۔ یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں تھا، ان کے معاملات تھے، کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے، کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی لڑائیاں تھیں۔ حضرت خالد بن ولید میں، حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ ان کو خلیفہ اجل، خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز، کوئی ایسی جو اسراف ہو، ضائع ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے، اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے، اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے، ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے، تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے۔ شاعر صاحب سنو، بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ خالد بن ولید کا یہی تھا، بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے، اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا، کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے، تم کل سے گورنر نہیں ہو۔ اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے، کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی۔ ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے، بہت لذیذ گوشت۔ حضرت عمر آئے، کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی۔ جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں